अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक हिंदू ने अहम सवाल किए और कहा कि मेरा नाम संजय ठाकरा है और यहाँ सारे के सारे खुदा बैठे हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह। ये बात उस शख्स ने इस बुनियाद पे कही कि हिंदू मज़हब में बुनियादी अकीदा यही है कि पावर इज़ द गॉड, यानी ताकत खुदा है, अल-अयाज़ु बिल्लाह। फिर उसने कहा कि सर मेरा पहला सवाल ये है कि इस्लाम और कुरान बुत परस्ती की मजम्मत करते हैं और आज तक मुसलमान काबा के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और काबा की इबादत करते हैं, तो ये बुत परस्ती की तरह नहीं, तो आप हमें क्यों गलत कहते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अजान कहना ये बहुत पहले से चला आ रहा है, तो जब घड़ियां नहीं थी तो उस वक्त किस तरीका से अजान कही जाती थी और कैसे मालूम करते थे। अंदाजे तो गलत भी हो सकते हैं। आज तक नमाज का वक्त मालूम करने के लिए एक ही तरीका चला आ रहा है कि अजान होती है और नमाज का वक्त मालूम हो जाता है। तो जब हमारे पास घड़ियां मौजूद हैं इस दौर में, तो आज अजान की क्या जरूरत है। असल में इस हिंदू ने यह सवाल इसलिए किया कि एक तो अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह का तज़किरा है कि सिर्फ एक ही खुदा है, इनको इससे तकलीफ है, इनके तो कई खुदा हैं, बल्कि हर आदमी ही खुदा है। दूसरा, तमाम हिंदू को अजान से तकलीफ है कि ये सुबह सुबह सवेरे सो रहे होते हैं और अजान होती है, इन लोगों की नींदें खराब होना शुरू हो जाती हैं, इनको ये तकलीफ है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि भाई का पहला सवाल है कि अगर बुत परस्ती गलत है तो आप मुसलमान लोग काबा क्यों जाते हैं और वहां काबा की तरफ मुंह करके सजदा क्यों करते हैं और काबा के चक्कर क्यों लगाते हैं, तो ये भी तो बुत परस्ती है। ये एक बेहतरीन सवाल है। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान काबा में या दुनिया की किसी भी जगह में नमाज अदा करता है तो उसके जहन में ये होता ही नहीं कि मैं काबा की इबादत कर रहा हूं या काबा को सजदा कर रहा हूं। काबा तो सिर्फ एक सिमत है जिसकी तरफ मुंह करके हमने नमाज अदा करनी होती है। हम मुसलमान एक खुदा पे ईमान रखते हैं, तो जब कोई मुसलमान नमाज का इरादा करता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं मशरिक की तरफ मुंह करके नमाज अदा करता हूं या करूंगा। दूसरा मुसलमान मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज अदा नहीं कर सकता। तीसरा मुसलमान शिमाल या जुनूब की तरफ मुंह करके नमाज अदा नहीं कर सकता। यही कुरान की रूह से तौहीद है। सिर्फ एक काबा की तरफ मुंह करके ही हमें नमाज अदा करने का सूरह बकरा में कुरान पाक में हुक्म है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करें और जमीन पे कहीं भी आप हों अपना चेहरा मस्जिद हराम यानी काबा की तरफ करें। लिहाजा काबा तो इस्लाम में सिर्फ एक सिमत है और अल्लाह ताला का हुक्म है और हम काबा की तरफ मुंह करके काबा की इबादत बिल्कुल नहीं करते। और जब सबसे पहले 1154 ईस्वी में इदरीसी मुसलमान साइंसदान ने जमीन का नक्शा बनाया था तो शिमालन जुनूबन काबा को दरमियान में रखा और गरबन शरकन भी काबा को दरमियान में रखा। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने नक्शा उल्टा किया तो काबा फिर भी दरमियान में था। तो काबा से मशरिक वाले जब मगरिब की तरफ या मगरिब वाले मशरिक की तरफ या शिमाल वाले जुनूब की तरफ या जुनूब वाले शिमाल की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं तो हर सूरत में काबा जमीन के दरमियान में होता है और सिमत दुरुस्त हो जाती है। और अगर हम हज या उम्र के लिए जाते हैं और काबा का तवाफ करते हैं यानी काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं तो आप कह सकते हैं कि क्यों आप काबा के चक्कर लगाते हैं, तो हम यही कहेंगे कि ये हमारे अल्लाह और रसूल का हुक्म है। लेकिन यहाँ अगर हम अकल दौड़ाते हैं तो हमें ये बात मिलती है कि हर चक्कर का सेंटर सिर्फ काबा ही है और वो एक है, तो लिहाजा ये तौहीद की तरफ इशारा है कि अल्लाह एक है और हम तौहीद की गवाही दे रहे होते हैं। इसी का इशारा सही हदीस में बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 675 में हज के बाब में है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं, हजर अस्वद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये पत्थर ना तो नफा दे सकता है और ना ही नुकसान दे सकता है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं इसे कभी भी ना चूमता। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये जुमला कि हजर अस्वद ना तो नफा दे सकता है और ना ही नुकसान, इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि हम मुसलमान ना तो काबा की इबादत करते हैं और ना ही शिर्क करते हैं। और इसकी एक अजीब दूसरी दलील है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में सहाबा काबा के ऊपर खड़े होकर अजान दिया करते थे और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से किया करते थे। तो कोई भी शख्स जो बुतों की पूजा करता हो तो क्या वो बुतों के ऊपर खड़े होकर उसकी इबादत करेगा? नहीं ना। तो
یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ بات تو صاف واضح طور پہ واضح ہو گئی کہ قبلہ صرف اور صرف سمت کے لیے ہے، نہ کہ عبادت کے لیے۔ تو آپ اس جواب سے مطمئن ہو چکے ہوں گے؟ تو سائل بولا کہ ہاں اب میں مطمئن ہوں۔ دوسرا سوال تھا آپ کا کہ پہلے زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں اور تو ہم مسلمان اذان دیا کرتے تھے، اب گھڑیاں ہیں تو اب اذان کی کیا ضرورت ہے؟ ٹائم دیکھ کر مسلمان نماز کے لیے آ جایا کریں۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں اذان کی کئی وجہ ہیں۔ ایک تو اس لیے اذان دی جاتی ہے کہ لوگوں کو یاد کرانا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ سب نے اکٹھے جماعت سے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو کوئی جماعت سے آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اسکول میں کلاس میں بہت سارے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں اور گھڑیاں بھی بازو میں ڈال رکھی ہیں، تو گھنٹی کیوں بجتی ہے؟ جب گھنٹہ مکمل ہوتا ہے یا گھنٹہ شروع ہوتا ہے تو گھنٹی کیوں بجتی ہے؟ تو بھائی جب سب کے پاس گھڑیاں ہیں اور استاد کے پاس بھی گھڑی موجود ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ گھڑی دیکھے اور گھنٹہ نہ بجایا جائے اور اگلا گھنٹہ شروع ہو جائے، بس بات ختم۔ تو پھر گھنٹی کیوں بجتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ گھنٹی اس لیے بجتی ہے کہ سب کو ایک ساتھ میسج چلا جائے کہ گھنٹہ مکمل ہو گیا اور ہر طالب علم کو گھڑی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ انڈیا میں کئی بڑے چوراہوں پر بگ کلاک لگے ہوئے دیکھیں گے، جیسے کہ مکہ میں مکہ ٹاور پر بھی بڑا بگ کلاک لگا ہوا ہے، بڑی گھنٹی لگی ہوئی ہے۔ تو گھڑی تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے نا، پھر اس بگ کلاک کا کیا فائدہ ہے؟ یہی فائدہ ہے کہ سب کو ایک ساتھ میسج چلا جائے۔ اسی طرح ہی اذان کا فائدہ ہے کہ سب کو ایک ساتھ میسج چلا جائے، وہ بھی توحید کے ساتھ، کہ 4 بار مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور 2 بار کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور 2 بار کہا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور مؤذن 2 بار کہتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ، اور 2 بار کہتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ، کیونکہ نماز میں کامیابی ہے۔ اور صبح کی نماز میں مؤذن یہ میسج دیتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، تاکہ آنکھ کھلتے ہی مسلمان کے ذہن میں آئے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور پھر مؤذن 2 بار کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور آخر میں پھر کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گھنٹہ بجانے کی جب رائے آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹہ بہتر نہیں۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ گھنٹہ تو جسٹ ایک آواز ہے، اور اذان میں آواز کے ساتھ نماز کی طرف بلانا بھی ہے اور توحید کا میسج دینا بھی ہے۔ کسی نے طبلہ بجانے کی رائے دی، آپ نے فرمایا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے ذہن میں تھا کہ ایک میسج ہی تو دینا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ توحید کا پیغام بھی دینا ہے، اور بعض صحابہ نے یہ میسج دینے کے لیے آگ کے شعلے بھڑکانے کی رائے دی۔ آخر میں اذان ہی طے پائی، میسج کے ساتھ ساتھ توحید کی یاد دہانی بھی ہے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ اذان میں تو صرف نماز کی اطلاع دی جاتی ہے، کسی اور کام کے لیے اذان کہیں ہی نہیں جاتی۔ تو گھنٹہ بہت سارے کاموں کے لیے بجایا جاتا ہے، تو طبلہ بھی بہت سارے کاموں کے لیے بجایا جاتا ہے۔ تو اذان کہنے میں ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اذان صرف نماز کے لیے ہے۔ تو جب اذان خاص علامت ہے نماز کے لیے، تو سال بھر میں جب بھی نماز کے اوقات تبدیل ہوتے ہیں تو گھڑی دیکھنے یا گھنٹہ بجنے سے آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں اور آپ کی نماز آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اور اذان سے آپ کنفیوز نہیں ہوتے، بلکہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب سے 25 منٹ بعد نماز ہوگی، تیاری کر لو۔ تو آپ پڑھے لکھے آدمی ہو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ صبح کی نماز کا کیا وقت ہے؟ حالانکہ آپ کے پاس گھڑی بھی موجود ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے۔ اسی وجہ سے 1400 سال سے اذان کا عمل درست جا رہا ہے، آج تک اذان کی وجہ سے نماز میں کوئی غلطی یا کمی نہیں آئی، اور قیامت تک نماز کے اوقات میں غلطی نہیں آئے گی۔ میرے خیال سے آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ سوال کرتے وقت آپ نے بہت اضافی باتیں کی، حالانکہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نے مختصر سوال کی شرط رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ شخص بولا کہ مجھے تمہید تو باندھنی تھی۔ اصل میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب موحد آدمی ہیں، اور سوال میں اس ہندو نے کہا تھا یہاں سب خدا بیٹھے ہیں العیاذ باللہ۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس ہندو پہ بہت غصہ تھا، اسے کہا کہ سوال کے وقت آپ نے بہت باتیں کی۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس ہندو کی طبیعت صاف کی اور فرمایا کہ آپ نے کہا کہ باقی مذاہب کی کتابوں کو آپ نیچا دکھاتے ہیں اور قرآن کو اوپر، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ باقی مذاہب کی کتابیں ٹیسٹ میں فیل ہو چکی ہیں اور سائنس کی بھی مخالفت کرتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہر شخص خدا ہے نعوذ باللہ، اور قرآن کہتا ہے کہ خدا صرف ایک ہے، تو آپ بھی فیل ہو چکے ہیں نا ٹیسٹ میں۔ اسی طرح جو کتاب قرآن کے مخالف ہے وہ ہم نہیں مان سکتے، تو وہ کتاب ٹیسٹ میں فیل ہے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ
ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، الیاذ باللہ، ایسا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسائی جھوٹ بولتے ہیں، تو قرآن کے ٹیسٹ میں بائبل فیل ہو گئی۔ میرا ایک مناظرہ ہے ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ، آپ اسے دیکھیں، اس نے قرآن میں 30 غلطیاں نکالی تو سب کے میں نے جواب دے دیا، اور تو جب میں نے بائبل میں 75 غلطیاں نکالی تو وہ ایک بھی غلطی کا جواب نہ دے سکا۔ لہٰذا آپ کا یہ اعتراض غلط ثابت ہوا کہ قرآن کو ہم اوپر کرتے ہیں اور باقی مذاہب کی کتابوں کو نیچا کرتے ہیں، بلکہ باقی مذاہب کی کتابوں میں غلطیوں کی وجہ سے قرآن اوپر آیا ہے۔ قرآن نے ان کتابوں کی غلطیوں پہ نشاندہی کی ہے۔ ہوپ آنسر دا کوسچن۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔